محترم ناظرین السلام علیکم۔ روشنی ٹی خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ خبرنامے کا آغاز کرتے ہیں حدیث مبارکہ سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک درہم 1,00,000 درہم پر سبقت لے گیا۔ ایک آدمی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کس طرح؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک آدمی کے پاس بہت زیادہ مال تھا، اس نے اس مال میں سے 1,00,000 درہم صدقہ کر دیا، اور دوسرے آدمی کے پاس صرف 2 درہم تھے، اس نے اس 2 درہم میں سے 1 درہم صدقہ کر دیا۔ سبحان اللہ! یعنی اے مسلمانوں، صدقہ کرو، چاہے ایک کم سے کم ترین چیز کا ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ مقدار کو نہیں دیکھتے، اللہ تعالیٰ دلوں کو دیکھتے ہیں۔ جیسا کہ اوپر حدیث میں 1 درہم کا صدقہ 1,00,000 درہم کے صدقے سے بھی زیادہ اجر و ثواب والا قرار پایا۔ آغاز کرنے سے پہلے نظر ڈالتے ہیں آج کے اہم سرخیوں پر۔ کسانوں کی جانب سے کاشت کردہ پیداوار کو CM/KCR کی جانب سے خریدی عمل میں لانے کے تعلق سے اعلان کرنے پر ضلع کاماریڈی کے مقام پر ریاستی وزراء TRS قائدین نے CM/KCR کی تصویر کو دودھ سے نہلایا۔ تلنگانہ کے حکمران جماعت TRS پارٹی کسان دوست سرکار تلنگانہ کے کسانوں سے دھان کی خریدی کا فیصلہ، KCR کا تاریخی فیصلہ، رکن کونسل کویتا۔ چیف منسٹر KCR کی جانب سے روب عمل میں لائے جانے والے ترقیاتی اسکیموں سے متاثر ہو کر آرمود شہر کے BJP و کانگریس پارٹی سے وابستہ قائدین نے TRS پارٹی میں ضلعی TRS صدر، آرمود رکن اسمبلی PUC کمیٹی چیئرمین جیون ریڈی کے ہاتھوں شمولیت اختیار کی۔ فلور لیڈر مجلس اتحاد المسلمین اکبر الدین اویسی کو نرمل اور نظام آباد کے 2012 میں منعقدہ انتخابی جلسیوں میں نفرت انگیز تقریر کرنے کے مقدمے میں اراکین پارلیمان و اسمبلی کے خصوصی نامپلی کورٹ میں آج باعزت بری قرار دیا گیا۔ فیصلے کے اعلان کے ساتھ ہی محبان مجلس میں خوشی کی لہر۔ یاسنگی سیزن کا سارا دھان خریدنے چیف منسٹر کا اعلان، جیو 111 منسوخ، 6 خانگی یونیورسٹیز کو منظوری، مختلف یونیورسٹیز کے 3,500 جائیدادوں پر تقررات، کابینہ کے فیصلے۔ اب بڑھتے خبروں کی تفصیل کی جانب۔ نفرت کے ماحول کو ختم کرنے و امن کی فضا کو بحال کرنے آل انڈیا صوفی سجادہ نشین کونسل شاخ نظام آباد کی ایک امن پہل 14 تاریخ بروز جمعہ افطار پارٹی کا اہتمام، جس میں تمام مذاہب کے پیشواؤں کو بلاتے ہوئے دیا جا رہا ہے امن کا پیغام، عوام سے شرکت کے اپیل، ذمہ داران تنظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بڑی خوشی کی بات ہے کہ رمضان جیسے مبارک مہینے میں آل انڈیا صوفی سجادہ نشین کونسل کی جانب سے دعوت افطار کا اہتمام و انتظام کیا جا رہا ہے۔ 14 اپریل بروز جمعرات کلاسک فنکشن ہال میں انشاءاللہ دعوت افطار کا انتظام رکھا گیا ہے، جس میں حیدرآباد اور دیگر مقامات کے مشہور شخصیتیں جو آل انڈیا صوفی سجادہ نشین کونسل کے ذمہ دار ہیں، علاقائی اور آل انڈیا لیول کے بھی اس میں ایک کوآرڈینیٹر شامل ہیں، وہ انشاءاللہ شریک ہوں گے۔ اور اس کا مقصد یہی ہے کہ صوفیزم کو بڑھاوا دیا جائے، بڑھایا جائے، اور آج موجودہ دور میں ضرورت ہے صوفیزم کی، نرم مزاجی کی، عاجزی کی، انکساری کی، اس کو زیادہ سے زیادہ فروغ دیا جائے، لوگوں میں عام کیا جائے، اور صوفیزم کیا کہتا ہے اور کس بنیاد پر وہ اپنی مخلوق کی خدمت کو اپنے لیے بہتر سمجھتا ہے، وہ نظریہ سامنے رکھا جائے، یہ مقصد ہے۔ اسی لیے نظام آباد، شہریان نظام آباد کے تمام ہی احباب سے گزارش کی جاتی ہے کہ 14 اپریل کلاسک فنکشن ہال میں آل انڈیا صوفی سجادہ نشین کونسل کی جانب سے جو دعوت افطار کا اہتمام و انتظام کیا جا رہا ہے، اس میں شریک ہو کر فیضیاب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ
شہر نظام آباد میں آل انڈیا صوفی سجادہ نشین کونسل کے زیر اہتمام کل بروز جمعرات 14 اپریل اور 5:30 بجے پروگرام کا آغاز ہوگا۔ دعوت افطار کا نظم کیا گیا ہے۔ اس میں الحمدللہ شہر کے معزز شخصیتیں، سیاسی، سماجی اور مذہبی شخصیتیں شرکت کریں گے۔ عوام الناس سے بھی درخواست ہے کہ آپ اپنا قیمتی وقت نکال کر اس آل انڈیا صوفی سجادہ نشین کونسل کے دعوت افطار کے پروگرام میں شرکت کریں، اور بالخصوص اس دعوت افطار کی ایک الگ سی نوعیت ہے۔ اس میں امن، محبت، بھائی چارگی، سیکولرزم کے پیغام کو عام لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس دعوت افطار میں ایک پنڈت بھائی کو مدعو کیا گیا ہے، اور ایک سکھ قوم سے ایک سکھ بھائی کو مدعو کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ایک CSI چرچ کے ایک فادر کو، پاسٹرز کو مدعو کیا گیا ہے۔ یہ کیا ہے؟ دعوت افطار سے جیسے اولیاء الزام کے آستانوں میں بلا تفریق مذہب و ملت لوگ شرکت کرتے ہیں، اسی طریقے سے صوفی ازم کے اس مشن کو آگے بڑھانے کے لیے آج کے موجودہ پرفتن دور میں بھائی چارگی، امن، شانتی کو برقرار رکھنے کے لیے ہم نے یہ اقدام کیا گیا ہے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ اس دعوت افطار میں شرکت فرما کر آل انڈیا صوفی سجادہ نشین کونسل کے اراکین کی حوصلہ افزائی کریں گے۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ حج 2022 کے لیے بیرونی ممالک کی 85% عازمین کو موقع فراہم کرنے کا فیصلہ۔ سعودی عرب سے صرف 15% عازمین کی شرکت۔ ممالک کے لیے کوٹا الاٹمنٹ کی تیاریاں، عمر کی حد 65 سال مقرر۔ حکومت سعودی عرب نے حج 2022 میں بیرونی عازمین حج کو فریضہ حج کا موقع فراہم کرنے کے مقصد سے 85% کوٹا بیرونی ممالک کے لیے الاٹ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ سعودی عرب کے العربیہ چینل نے حکومت کے ذرائع کے حوالے سے بتایا کہ جاریہ سال 10 لاکھ عازمین کو حج کی سعادت حاصل ہوگی، جن میں مقامی اور بیرونی عازمین شامل ہوں گے۔ گزشتہ 2 برسوں سے کورونا وبا کے پیش نظر بیرونی ممالک کے عازمین اس سعادت سے محروم رہے، لہٰذا حکومت نے جاریہ سال 85% بیرونی عازمین کو موقع فراہم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اندرون ملک عازمین کی تعداد صرف 15% رہے گی۔ ذرائع نے بتایا کہ سعودی عرب کے 1,50,000 عازمین کو حج کی سعادت کا موقع دیا جائے گا، جبکہ بیرونی ممالک سے 8,50,000 عازمین کی گنجائش رہے گی۔ 2020 اور 2021 میں دنیا بھر میں کورونا وبا کے پیش نظر سعودی عرب نے محدود پیمانے پر حج کا اہتمام کیا تھا، اور 2 برسوں تک بیرونی عازمین کو ویزا جاری نہیں کیا گیا۔ مقامی طور پر محدود تعداد میں عازمین کے ساتھ 2 برسوں تک فریضہ حج کی تکمیل کی گئی۔ وزارت حج و عمرہ نے حال ہی میں حج 2022 کے لیے 1 ملین بیرونی اور مقامی عازمین کا کوٹا مقرر کیا ہے۔ وزارت صحت کی سفارشات کی بنیاد پر ہر ملک کے لیے کوٹا الاٹ کیا جائے گا۔ بتایا جاتا ہے کہ جن ممالک میں کورونا وبا کا زیادہ اثر رہا، وہاں سے کم تعداد میں عازمین کو اجازت دی جائے گی۔ وزارت حج نے جاریہ سال حج کے لیے عمر کی حد 65 برس مقرر کی ہے، اور عازمین کو حکومت سعودی عرب کے منظورہ ویکسین کی دونوں خوراک حاصل کرنا ہوگا۔ اس کے علاوہ سعودی عرب روانگی سے 72 گھنٹے قبل منفی PCR ٹیسٹ کی رپورٹ داخل کرنی ہوگی۔ وزارت حج نے عازمین کو ہدایت دی ہے کہ وہ صحت سے متعلق حکومت کی ہدایت پر سختی سے عمل کرے، اور ایام حج کے دوران اپنی اور دیگر عازمین کی صحت کی برقراری کے لیے ضروری احتیاطی اقدام اٹھائے۔ اسی دوران معاون سیکرٹری حج حشام سعید کے مطابق جاریہ سال بیرونی ممالک سے عازمین کی تعداد زیادہ رہے گی۔ کسی بھی ملک کے عازمین پر حج کے حوالے سے کوئی پابندی نہیں ہوگی۔ حج کوٹا الاٹ کرنے کے سلسلے میں مسلم وزرائے خارجہ کی امان کانفرنس میں جن اصولوں کو طے کیا گیا، ان میں 1000 کی آبادی پر ایک شخص کو حج کا موقع ملے گا۔ عازمین حج کے لیے بوسٹر ڈوز کے لزوم سے متعلق سوال پر سعودی حکام نے کہا کہ یہ پابندی اندرون ملک سے حج کرنے والے عازمین پر لاگو ہوگی۔ جاریہ سال حکومت سعودی عرب نے جدید ٹیکنالوجی پر مبنی منصوبے کو قطعیت دی ہے تاکہ عازمین کو کوئی دشواری نہ ہو۔ ہجوم کو کنٹرول کرنے کے لیے جدید ترین ٹیکنالوجی کا استعمال کیا جائے گا۔ عازمین کو مقررہ اوقات کے تحت مناسک حج کی ادائیگی کی پابند بنایا جائے گا۔
فلور لیڈر مجلس اتحاد المسلمین اکبر الدین اویسی کو نرمل اور نظام آباد کے 2012 میں منعقدہ انتخابی جلسے عام میں نفرت انگیز تقریر کرنے کے مقدمے میں اراکین پارلیمان و اسمبلی کی خصوصی نامپلی کورٹ میں آج باعزت بری قرار دیا گیا۔ فیصلے کے اعلان کے ساتھ ہی محبان مجلس میں خوشی کی لہر۔ نامپلی ہائی کورٹ نے کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے قائد مقننہ و رکن اسمبلی چار مینار اکبر الدین اویسی کو نرمل اور نظام آباد میں نفرت انگیز تقریر کرنے کے الزامات کا سامنا تھا۔ نامپلی خصوصی سیشن عدالت نے آج اکبر الدین اویسی کو باعزت بری کر دیا۔ 2013 میں اکبر الدین اویسی نے ضلع نرمل میں ایک تقریر کی تھی جس پر نرمل ٹاؤن پولیس نے اکبر الدین اویسی اور نرمل پارٹی ٹاؤن صدر عظیم بن یحییٰ پر ایک کیس درج کیا تھا۔ 9 سال قدیم اس کیس کی سماعت کے بعد آج نامپلی کورٹ نے اپنا فیصلہ سناتے ہوئے قائد مقننہ و رکن اسمبلی چار مینار اکبر الدین اویسی کو باعزت بری کر دیا۔ کورٹ نے 9 سال پرانے 2 کیسز میں جو ہے آنریبل MLA اکبر الدین اویسی کو جو ہے باعزت بری کیا ہے۔ یہ دونوں کیسز جو ہے ایک نرمل کا انویسٹیگیشن کیا گیا ہوا تھا اور ایک جو ہے نظام آباد میں رجسٹر ہوا میجر انویسٹیگیشن جو ہے CID کی ہے۔ دونوں کیسز میں پروسیکیوشن وٹنسز پیش کیے، ایک میں 33 وٹنس اور ایک میں 41 وٹنس، اور آخر میں آج جو ہے دونوں کی سنوائی ہونے کے بعد آنریبل جج نے اکبر الدین اویسی صاحب کو جو ہے چارجز پروف نہیں ہونے کی بنیاد پر ان کو جو ہے ایکوٹ کر دیا ہے۔ مشہور معروف سماجی خدمت گزار مختلف اضلاع میں اپنا نام قائم کرنے والے محمد مقصود احمد ایڈوکیٹ کامریڈی بار ایسوسی ایشن جنرل سیکرٹری منتخب ہونے پر مبارکبادیوں کا سلسلہ جاری۔ محمد مقصود احمد ایڈوکیٹ کامریڈی بار ایسوسی ایشن کے جنرل سیکرٹری کی حیثیت سے انتخاب عمل میں آیا۔ یہاں اس بات کا تذکرہ ضروری ہے کہ محمد مقصود احمد ایڈوکیٹ کامریڈی کے علاوہ حیدرآباد، نظام آباد، کریم نگر اور میدک میں بھی یکساں مقبولیت رکھتے ہیں۔ وہ مختلف فلاحی، سماجی و سیاسی سرگرمیوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں۔ عوامی خدمت کے کاموں میں ان کی بے لوث خدمات رہی ہیں، بالخصوص کووڈ کے دوران ان کی سماجی خدمات کو فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ وہ اپنی ذات میں ایک انجمن ہے، تعلیمی رہنمائی ہو یا پھر بیماریوں کی دادرسی اور محتاجوں کی بے لوث خدمت کے لیے وہ ہر وقت حاضر رہتے ہیں۔ وکالت کے میدان میں انہوں نے پیچیدہ سے پیچیدہ کیسز کو حل کرتے ہوئے اپنا لوہا منوایا ہے۔ بار ایسوسی ایشن کے جنرل سیکرٹری منتخب ہونے پر ان کے چاہنے والوں نے خوشی و مسرت کا اظہار کیا۔ مختلف اضلاع سے اور بالخصوص کامریڈی سے علماء کرام، وکلاء، ڈاکٹرز، دانشوروں کے علاوہ سیاسی، سماجی کارکنان و تاجرین نے انہیں مبارکباد پیش کی اور نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ مقصود احمد ایڈوکیٹ نے بار ایسوسی ایشن کامریڈی کے صدر امرت راؤ جگناتم وینکٹ رام ریڈی، راج گوپال گوڈ، انور شریف، شبانہ ایڈوکیٹ، گوپی MS سلیم و دیگر نے ہائی کورٹ پورٹ فولیو جج وجے سن ریڈی کو ایک یادداشت پیش کی جس میں کورٹ بلڈنگ، ATM سینٹرز، لائبریری، پارکنگ، پوکسو کورٹ بلڈنگ کے علاوہ دیگر سہولتیں فراہم کرنے کا مطالبہ کیا۔ تلنگانہ کی حکمران جماعت TRS پارٹی کسان دوست سرکار، تلنگانہ کے کسانوں سے دھان کی خریدی کا فیصلہ، KCR کا تاریخی فیصلہ، رکن کونسل کویتا۔ تلنگانہ کی حکمران جماعت TRS پارٹی کسان دوست سرکار ہے۔ جس طرح ریاست تلنگانہ میں کسانوں کے لیے وزیر اعلیٰ KCR نے مثالی اسکیمات کا نفاذ عمل میں لایا ہے، اس کی نظیر ملک کی دیگر ریاستوں میں نہیں ملتی۔ یہی وجہ ہے کہ ریاست تلنگانہ میں دھان کی پیداوار سب سے زیادہ ہوتی ہے۔ ان خیالات کا اظہار رکن قانون ساز کونسل کلوا کنٹلا کویتا نے میڈیا سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ انہوں نے مزید بتایا کہ ملک میں سب سے زیادہ 40% دھان تلنگانہ میں پیدا ہوتی ہے، اس لیے ہماری ریاست کو رائس بال آف انڈیا کہا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایسی صورت میں مرکزی حکومت کی جانب سے مکمل تعاون درکار ہوتا ہے۔ رکن کونسل نے بتایا کہ دھان کی خریداری کے ضمن میں ریاستی حکومت نے مرکزی حکومت سے کئی مرتبہ درخواست کی، لیکن مودی حکومت نے ہمارے مطالبات و درخواستوں کو برآمدان کی نظر کرتے ہوئے ہمارے کسانوں کو مجبور و بے حال چھوڑ دیا۔ کویتا نے کہا کہ ملک بھر میں کسانوں کو ان کی فصل کی بنیادی قیمت بھی نہیں مل رہی ہے۔ مرکز کی
बीजेपी हुकूमत को किसानों से कोई हमदर्दी नहीं है। कविता ने कहा कि मोदी हुकूमत की तेलंगाना के किसानों से धान की खरीदारी में नाकामी के बाद सीएम केसीआर ने ऐलान किया है कि रियासती हुकूमत एमएसपी पर पूरी धान खरीदेगी। इन्होंने कहा कि यह अवामी लीडर का तारीखी फैसला है। कविता ने कहा कि अगर मरकजी हुकूमत वाकई किसान दोस्त सरकार है तो इन्हें चाहिए कि वो आज ही किसानों की परेशानियों का ख्याल करते हुए इनकी मदद के लिए आगे आए, क्योंकि तेलंगाना हुकूमत कल से धान खरीदारी का आगाज कर रही है। बालकुंडा के मंडल के मुकाम पर अवामी नुमाइंदों ने सीएम केसीआर और रियासती वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी की तस्वीर को दूध से नहलाया। बालकुंडा मंडल के मुकाम पर टीआरएस पार्टी मंडल सदर बदम प्रवीण रेड्डी ने तेलंगाना में मुकीम किसानों की जानिब से काश्त करदा पैदावार को मरकजी हुकूमत की जानिब से खरीदी अमल में न लाते हुए किसानों की जिंदगियों से खिलवाड़ करने के बाद सीएम केसीआर ने किसानों की जानिब से उगाई गई धान को नुकसान से बचाने के मकसद के तहत यासंगी में काश्त की अनाज के जखरे को 1960 रुपए खरीदी अमल में लाने का ऐलान करने के बिना पर एमपीपी लावण्या लिंगागौड, जेडपीटीसी दासरी लावण्या वेंकटेश के हमरा रियासती वज़ीर आला कल्वकुंटला चंद्रशेखर राव, रियासती वज़ीर इमारत और शौरा वेमुला प्रशांत रेड्डी की तस्वीर को दूध से नहलाते हुए इजहार तशक्कुर पेश किया। इस प्रोग्राम में वाइस एमपीपी श्रीकांत यादव, हल्के समन्वय कमेटी मेंबरान टी गंगाधर, टीआरएस मंडल के जनरल सेक्रेटरी पी विद्यासागर यादव, नायब सरपंच शेख वहाब, वेलपुर मार्केट कमेटी वाइस चेयरमैन वेमपल्ली चिन्ना बाल राजेश्वर, साबिका कॉर्पोरेशन मेंबर एम.ए. शाहिद, टीआरएस पार्टी से वाबस्ता कायदीन डी राजू, मुरली, देवन, वेंकटेश, माइनॉरिटी टाउन सदर शेख आरिफ और दीगर ने शिरकत की। सीएम केसीआर किसानों के हकीकी दोस्त होने का फिर एक बार साबित करने का बांसवाड़ा शहर के टीआरएस कायदीन ने किया इजहार। तेलंगाना हुकूमत ने किसानों की जानिब से उगाई गई धान को खरीदारी अमल में लाने के लिए खरीदारी मराकज का क़याम के ताल्लुक से ऐलान करने पर आज बांसवाड़ा शहर से वाबस्ता टीआरएस कायदीन ने खुशी का इजहार करते हुए अम्बेडकर चौरास्ते पर चीफ मिनिस्टर कल्वकुंटला चंद्रशेखर राव, रियासती असेंबली स्पीकर पोचुराम श्रीनिवास रेड्डी की तस्वीर को दूध से नहलाया गया। इस मौके पर बांसवाड़ा कोऑपरेटिव सोसाइटी के सदर ए कृष्णा रेड्डी ने खिताब करते हुए कहा कि किसानों की धान को मरकजी हुकूमत की जानिब से खरीदी अमल में लाने के ताल्लुक से कई एहतजाजी धरने करने के बावजूद भी इसका मरकजी हुकूमत पर कुछ भी असर न होने की बिना पर तेलंगाना हुकूमत ने किसानों के धान को खरीदी अमल में लाने के लिए मंडल से मुतालिका हर मौजे में धान खरीदारी मराकज का क़याम अमल में लाने के ताल्लुक से ऐलान करने को काफ़ी खुशाइन बात करार दिया। ఎంతో కష్టపడి కేంద్రం దాకా పోయి ధర్నా చేసినా వాళ్ళు కొనమని చెప్పడంతో నిన్న క్యాబినెట్ మీటింగ్లో రైతుల పక్షపాతి రైతులకు ఇబ్బంది కావద్దు, बच्चों के स्कूल्स में दाखिले या स्कूल की तब्दीली में आधार रुकावट, कोरोना वबा के बाद सरपरस्तों के लिए नई मुश्किलात, महकमे तालीम को नए अहकाम जारी करने की ज़रूरत। बच्चों के स्कूलों में दाखिले के लिए आधार कार्ड का लुज़ूम, स्कूल की तब्दीली या क्लास में तब्दीली में बड़ी रुकावट बनने लगा है और वालिदैन व सरपरस्तों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। तेलंगाना में आधार कार्ड में दर्ज तफसीलात में तरमीम या तब्दीली के लिए जिन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, इनसे निमटने मुतअद्दिद इक़दाम किए जा रहे हैं, लेकिन स्कूलों में दाखिले के लिए आधार कार्ड का लुज़ूम वालिदैन और सरपरस्तों के लिए तकलीफदा साबित हो रहा है। जो वालिदैन अपने बच्चों को दूसरे स्कूलों में मुंतकिल करने के ख्वाहिशमंद हैं, जब वो अपने बच्चों का दाखिला दूसरे स्कूल में करवाने पहुंच रहे हैं और तफसीलात दर्ज करवाई जा रही हैं, तो इनके दाखिले की तफसीलात ज़ाहिर हो रही हैं। जिन स्कूलों में दाखिला के लिए दरख्वास्त हासिल की जा रही है, इनका इंतज़ामिया की जानिब से दरख्वास्तों की इजराई से इनकार किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि जब बच्चा एक स्कूल में तालीम हासिल कर रहा है और स्कूलों में दाखिला मौजूद है, तो स्कूल की तब्दीली के लिए पहले ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट हासिल करना होगा, लेकिन जब तालीमी साल जारिया होता है, इस दौरान स्कूलों से ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट की इजराई मुमकिन नहीं होती और बेशतर सरकर्दा स्कूलों में तालीमी साल के आखिरी सेमाही के दौरान ही दाखिलों का अमल मुकम्मल हो जाता है। महकमे तालीम तेलंगाना की आधार कार्ड शर्त से परेशान वालिदैन और सरपरस्तों का कहना है कि महकमे तालीम की शराइत के मुताबिक वो आधार कार्ड की तफसीलात स्कूल में जमा करवा चुके हैं
اور اب جبکہ وہ اپنے بچوں کے اسکول کی تبدیلی پر غور کر رہے ہیں تو انہیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اسکول کی تبدیلی کے دوران یا درخواست فارم کے حصول کے لیے آدھار کارڈ کی تفصیلات جمع کروانے کی شرط کو ختم کرنے یا پھر نئے احکام جاری کیے جانے کی ضرورت ہے، کیونکہ گزشتہ 2 برسوں کے دوران کورونا وائرس اور لاک ڈاؤن کے سبب بیشتر طلباء نے اپنے قریبی اسکولوں میں تعلیم حاصل کر رہے تھے اور اب والدین انہیں باضابطہ اسکولوں میں داخلہ کروانے کی کوشش کر رہے ہیں تو انہیں ان کے مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ یاسنگی سیزن کا سارا دھان خریدنے چیف منسٹر کا اعلان، جیو 111 منسوخ، 6 خانگی یونیورسٹیز کو منظوری، مختلف یونیورسٹیز کے 3500 جائیدادوں پر تقررات، کابینہ کے فیصلے۔ چیف منسٹر KCR نے کہا کہ تلنگانہ میں یاسنگی سیزن کے دوران کسانوں سے تمام دھان تلنگانہ حکومت 1960 روپے فی کنٹل خریدے گی، جیو 111 منسوخ کر دینے کا اعلان کیا۔ ساتھ ہی 6 خانگی یونیورسٹیز کو منظوری دی گئی ہے۔ 20 مئی تا 5 جون تک پلے پٹنا پرگتی پروگرام شروع کرنے کا بھی اعلان کیا۔ کابینہ اجلاس کے بعد پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے چیف منسٹر KCR نے کہا کہ ریاست سے دھان خریدنے سے مرکزی حکومت نے انکار کر دیا ہے۔ مرکزی وزیر پیوش گوئل نے تلنگانہ عوام کی توہین کی۔ تلنگانہ کسانوں کے مفادات کا تحفظ کرنے کے لیے یاسنگی سیزن میں ہونے والی دھان کی مکمل کاشت کو تلنگانہ حکومت 1960 روپے فی کنٹل خریدے گی۔ انہوں نے کہا کہ ہر گاؤں میں دھان خریدی کے مراکز قائم کیے جائیں گے۔ چیف منسٹر نے کسانوں کو کم داموں میں دھان نہ فروخت کرنے کا مشورہ دیا۔ KCR نے کہا کہ ضلع وقارآباد کے عوام سے کیے گئے وعدے کو پورا کیا جا رہا ہے۔ جیو 111 کو منسوخ کر دینے کی کابینہ میں قرارداد منظور کی گئی ہے۔ گروپ 1، گروپ 2 و دیگر گیزیٹڈ جائیدادوں کے لیے انٹرویو منسوخ، حکومت کی تجویز کو تلنگانہ پبلک سروس کمیشن کی منظوری، صرف تحریری امتحان کی بنیاد پر تقررات۔ سرکاری ملازمتوں کے حصول کے لیے تیاری کرنے والے نوجوانوں کے لیے ایک خوشخبری ہے۔ گروپ 1، گروپ 2 اور دوسری گیزیٹڈ جائیدادوں پر تقررات کے عمل میں انٹرویو راؤنڈ کو منسوخ کر دیا گیا ہے۔ اس سلسلے میں ریاستی حکومت کی جانب سے روانہ کردہ تجویز کو تلنگانہ پبلک سروس کمیشن نے منظوری دے دی ہے۔ کمشنر کے صدر نشین جناردن ریڈی کے بمشمول دیگر 7 ارکان نے انٹرویو منسوخ کرنے کی تجویز کو منظوری دے دی ہے۔ انٹرویو منسوخ کرنے کے احکامات تلنگانہ حکومت بہت جلد جاری کرے گی۔ اس فیصلے کے بعد تحریری امتحان کے نتائج کی بنیاد پر ہی ملازمتوں پر تقررات کے عمل کو شفاف بنانے کے لیے یہ فیصلہ کیا گیا ہے۔ انٹرویو کے انعقاد سے ایک طرف تقررات کے عمل میں تاخیر ہوگی اور دوسری طرف امیدواروں کی جانب سے انٹرویو کے انعقاد پر شکوک کا اظہار کیا جا رہا۔ تمام امور کا گہرائی سے جائزہ لینے کے بعد حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے۔ اس فیصلے سے تلنگانہ پبلک سروس کمیشن پر بھی کام کا بوجھ کم ہوگا اور جلد تقررات کا عمل مکمل ہوگا۔ امکان ہے کہ اس سلسلے میں بہت جلد حکومت کی جانب سے جیو جاری کر دیا جائے گا۔ حکومت کے احکامات کی بنیاد پر ہی تلنگانہ پبلک سروس کمیشن کی جانب سے تقررات کیے جائیں گے۔ قواعد کے مطابق امیدواروں کا انتخاب کیا جائے گا۔ محکمہ اقلیتی بہبود کی جانب سے اقلیتی امیدواروں کو کوچنگ کا فیصلہ۔ حکومت کے مشیر برائے اقلیتی امور کے خان نے بتایا کہ حکومت کی جانب سے 8039 سرکاری جائیدادوں پر تقررات کے فیصلے کے پیش نظر اقلیتی طبقے کے امیدواروں کو گروپ 1، گروپ 2، گروپ 3 اور گروپ 4 کے علاوہ سب انسپکٹر، پولیس کانسٹیبل، ٹیچرز، اہلیتی امتحان اور دیگر امتحانات کی مفت کوچنگ کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ سابقہ اضلاع میں کوچنگ کے انعقاد کی تیاریاں شروع کر دی گئی ہیں۔ کوچنگ کے علاوہ علامتی ٹیسٹ کا بھی اہتمام کیا جائے گا تاکہ امیدواروں میں اعتماد پیدا کیا جا سکے۔ ابتدائی ٹیسٹ کے نتائج کی بنیاد پر امیدواروں کا اصل کوچنگ کے لیے انتخاب عمل میں آئے گا۔ محکمہ اقلیتی بہبود تقررات میں اقلیتی امیدواروں کو بہتر انداز میں کوچنگ کی فراہمی کا منصوبہ رکھتا ہے تاکہ بہتر نمائندگی ہو۔ انہوں نے اقلیتی امیدواروں سے اپیل کی کہ وہ اس سہولت سے استفادہ کریں اور مسابقتی امتحانات اور اہلیتی امتحانات کے لیے سخت محنت کریں تاکہ حکومت کے تقررات میں موقع مل سکے۔ اقلیتی اسٹڈی سرکل کی جانب سے کوچنگ کے پروگرام کا عنقریب اعلان کیا جائے گا۔ صنعتوں کی طرح زرعی شعبے کو بھی منافع بخش بنانا نہایت ہی ضروری ہونے کا نظام آباد کلکٹر نارائن ریڈی کا خطاب۔
जिले निजामाबाद के प्रगति भवन में ज़राई साइंस मरकज की ज़ेर निगरानी में किसानों से वाबस्ता संगम को मुनाफे की राह पर गामजन करने पर मबनी तरीक़ेकार पर अमल के ताल्लुक से मुनक़्क़दा शौर बेदारी प्रोग्राम में बहैसियत मेहमान खुसूसी के तौर पर कलेक्टर नारायण रेड्डी ने शिरकत करते हुए कहा कि ज़राअत व दीगर मैदानों में ज़िले के किसानों का दीगर मुकामात के किसानों से तक़ाबुल करने पर एक कदम आगे होने के अलावा ज़िले निजामाबाद को अव्वलिन मुकाम हासिल होने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में AGM नागेश, जिले ज़राई ओहदेदार जे गोविंद, डॉक्टर स्वामी उमा महेश व दीगर ने शिरकत की। रियासती वज़ीर इमारत और शौरा वेमला प्रशांत रेड्डी व गवर्नमेंट वेब गंपा गोवर्धन व वज़ीर आला की तस्वीर को दूध से नहलाया गया। निजाम सागर चौरास्ते जिले कामारेड्डी में वजीर विमला प्रशांत रेड्डी, गवर्नमेंट वेब गंपा गोवर्धन, जिले पार्टी सदर MK मुजीबुद्दीन, जिले ZP चेयरमैन दफेदार शोभा राजू और वजीर विमला प्रशांत रेड्डी ने इस मौके पर कहा कि यासंगी वडलानी को CM KCR कौंतम ने कामारेड्डी जिले निजामाबाद के किसानों की जानिब से कहा। CM KCR का खुसूसी शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि मरकजी हुकूमत ने किसानों के साथ धोखा किया है। इन्होंने कहा कि TRS पार्टी ने हर शहर और कस्बे में जोनल सतह की करारदातें पास की है। दहरी में घरों पर सियाह बैचों के साथ एहतजाज और धरने मुनक्कद किए हैं। म्यूनिसिपल वाइस चेयरपर्सन प्रिया चंद्रशेखर रेड्डी, डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी चेयरमैन पन्ना राजेश्वर, टाउन लाइब्रेरी प्रभाकर रेड्डी, चेयरमैन मार्केट कमेटी गारा लक्ष्मण साइलू, चेयरमैन मार्केट वार्ड, सरपंच, नायब सरपंच, पार्टी के कारकुनान इस मौके पर मुख्तलिफ वार्ड काउंसलर्स मौजूद थे। కాబట్టి మాకు నూకలపై అమ్ముడు పోతలేదు, మీరే తీసుకోండి అని చెప్పి ఉల్టా పీయూష్ గోయల్ మాతో అన్నారు. మా రాష్ట్ర మంత్రుల బృందం పోయినప్పుడు ఒకవైపు ఏమో కేంద్రం చేయబోతున్న ఈ మోసం మొదలే పసిగట్టి ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు వ్యాసంగిలో వరి తక్కువ చేయండి అని చెప్పి రైతుల్ని బతిలాడితే ఈ రాష్ట్ర బీజేపీ రాష్ట్ర పార్టీ అధ్యక్షుడు బండి సంజయ్ అట్లనే కేంద్ర మంత్రి కిషన్ రెడ్డి ఇద్దరు కూడా రైతుల్ని రెచ్చగొట్టి, ఒకడేమో రాష్ట్ర అధ్యక్షుడేమో బండి సంజయ్ ఏమో మీరు వరి వేయండి, వేసంగిలో కొనిపించే బాధ్యత నాది, కేసీఆర్ ని పట్టించుకోకండి, ముఖ్యమంత్రిని పట్టించుకోకండి, బీజేపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడిగా కేంద్ర ప్రభుత్వంతో నేను కొనిపిస్తా అని చెప్పి మరీ రెచ్చగొట్టి రైతుల్ని రెచ్చగొట్టిండు. ఇంకొక ఆయన కేంద్ర మంత్రిగా బాధ్యత ఉన్న వ్యక్తి, ఆయన కూడా రా రైస్ అయినా సరే బాయిల్ రైస్ అయినా సరే రాష్ట్రం నుంచి మేము తీసుకుంటామని చెప్పి ఆయన రెచ్చగొట్టిండు. ఇద్దరు రెచ్చగొట్టడం మూలంగా ఇవాళ రైతులు వరి వేసిరు. इंदलवी मंडल के TRS कायदी ने बस स्टैंड के पास धान खरीदारी मराकज का किया क़याम। इंदलवी मंडल के TRS पार्टी सदर गंगादास व सिंगल विंडो चेयरमैन सांबारी मोहन ने तेलंगाना हुकूमत की जानिब से धान की खरीदी अमल में लाने के ताल्लुक से किए गए ऐलान पर आज बस स्टैंड के पास खरीदारी मराकज का इफ्तिताह अमल में लाते हुए रियासती वज़ीर आला कल्वाकुंटला चंद्रशेखर राव, RTC चेयरमैन व रूरल रुकन असम्बली बाजरेड्डी गोवर्धन की तस्वीर को दूध से नहलाया गया। इस मौके पर मुतहदा जिले के DCMS चेयरमैन, TRS यूथ प्रेसिडेंट क्रांति कुमार, इंदलवी नायब सरपंच लिंगमपल्ली राजेंदर, डायरेक्टर DG गंगाधर, रघु दीगर ने शिरकत की। రైతాంగ పక్షాన ఉండి రైతు పక్షపాతి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు అనేక నినాదాలు చేపట్టి అనేకమైన నిరసనలు కార్యక్రమాలు గత నెల రోజుల నుంచి కేంద్ర ప్రభుత్వానికి మన యొక్క సమస్యను వినియోగించుకున్నప్పటికీ కేంద్ర ప్రభుత్వము ఎలాంటి స్పందన లేకపోవడము, धान के जखीरे को हासिल करने के लिए जंगी खतूत पर इंतजामात के लिए मुकम्मल करने के लिए जिले कलेक्टर नारायण रेड्डी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के तहत जिम्मेदार ओहदेदारों को दी हिदायत। निजामाबाद कलेक्टर नारायण रेड्डी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के तहत तेलंगाना हुकूमत की जानिब से 2 यौम जिले सतह पर मुंतखब करदा मुकामात पर खरीदारी मराकज का क़याम अमल में लाने के ताल्लुक से जिम्मेदार ओहदेदारों को ताकीद करते हुए बताया कि जिले सतह पर किसानों से रबी की सीजन में तकरीबन 3.50 लाख धान की फसल उगाई जाती है और तकरीबन 1,50,000 मीट्रिक टन धान का जखीरा रोड पर मौजूद रहता है, जिसे फौरी तौर पर हासिल करने का इजहार किया। इस मौके पर कमिश्नर ऑफ पुलिस कियाना गराजू ने खिताब करते हुए कहा कि धान की खरीदारी मराकज पर महकमे पुलिस के ओहदेदार व पुलिस मुलाजमीन की जानिब से वो भरपूर ताउन फ्राहम करने की ताकीद की। इस वीडियो कॉन्फ्रेंस में कमिश्नर ऑफ पुलिस कियाना गराजू, एडिशनल कलेक्टर चंद्रशेखर, चित्रा मिश्रा व दीगर ने शिरकत। चीफ मिनिस्टर KCR की जानिब से रूबे अमल में लाए जाने वाले तरक्याती स्कीमों से मुतासिर होकर आरमूर शहर के BJP व कांग्रेस पार्टी से वाबस्ता कायदीन ने TRS पार्टी में जिले TRS सदर आरमूर रुकन असम्बली PUC कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी के हाथों शमूलियत इख्तियार की।
चीफ मिनिस्टर कल्वकुंतला चंद्रशेखर राव की जानिब से रूबे अमल में लाए जाने वाले तरक्याती स्कीमों से मुतासर होकर पीयूसी कमेटी चेयरमैन आलमूर शहर के बीजेपी व कांग्रेस पार्टी से वाबस्ता कायदीन ने जिले टीआरएस सदर आलमूर रुकन असम्बली पीयूसी कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी के हाथों टीआरएस पार्टी में शमूलियत इख्तियार करने के बिना पर इन्होंने टीआरएस पार्टी का खंडवा पहनाकर पुरजोर इस्तकबाल किया। इस मौके पर आलमूर एमएलए व जिले टीआरएस सदर जीवन रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना हुकूमत के दौरे इख्तिदार में सीएम केसीआर की क़यादत में होने वाले तरक्याती कामों से मुतासर होकर हाल ही में मरकजी हुकूमत की जानिब से तेलंगाना के धान को खरीदारी अमल में न लाकर सौतेला बर्ताव करने के बिना पर सीएम केसीआर ने खुद अपनी रियासत के किसानों के अनाज के ज़ख़ीरे को खरीदी करने के लिए खरीदारी मराकज़ का क़याम अमल में लाना काफ़ी खुशाइन बात करार दिया। किसानों की जानिब से काश्त करदा पैदावार को सीएम केसीआर की जानिब से खरीदी अमल में लाने का ऐलान करने पर अर्बन रुकन असम्बली बीगाला गणेश गुप्ता ने काफ़ी खुशाइन बात करार दिया। निज़ामाबाद अर्बन रुकन असम्बली बीगाला गणेश गुप्ता ने रियासती हुकूमत की जानिब से किसानों के जरिए काश्त करदा पैदावार व यासंगी से वाबस्ता धान को खरीदने के ताल्लुक से सीएम केसीआर की जानिब से ऐलान करने के बिना पर आज एमएलए कैंप दफ्तर पर चीफ मिनिस्टर कल्वकुंतला चंद्रशेखर राव की तस्वीर को दूध से नहलाया गया। इस प्रोग्राम में रियासती वज़ीर विमला प्रशांत रेड्डी, जिले टीआरएस सदर आलमूर रुकन असम्बली पीयूसी कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी ने शिरकत की। इस मौके पर इन्होंने कहा कि धान की खरीदारी के जिम्मन में रियासती हुकूमत ने मरकजी हुकूमत से कई मरतबा दरख्वास्त की, लेकिन मोदी हुकूमत ने हमारे मुतालबात को बरफदान की नजर करने के बाद सीएम केसीआर तेलंगाना के किसानों के नुकसानात से बचाने के लिए धान की खरीदारी अमल में लाने का इजहार किया। यासंगी से वाबस्ता धान के ज़ख़ीरे को खरीदी अमल में लाने के ताल्लुक से सीएम केसीआर की जानिब से ऐलान करने पर रेंजर मंडल अवामी नुमाइंदों ने सीएम केसीआर की तस्वीर को दूध से नहलाया। रेंजल मंडल के मुकाम पर वाक़ई कलियापुर ताड़बिलोली रेंजल कोनेपल्ली देहात में यासंगी से वाबस्ता धान के ज़ख़ीरे को खरीदी अमल में लाने का सीएम केसीआर की जानिब से किए गए ऐलान पर अवामी नुमाइंदों किसानों ने सीएम केसीआर की तस्वीर को दूध से नहलाते हुए इज़हार तशक्कुर पेश किया। इस मौके पर दीगर अवामी नुमाइंदों ने कहा कि मरकज़ की जानिब से तेलंगाना में काश्त किए गए अनाज के ज़ख़ीरे खरीदी अमल में न लाने पर सीएम केसीआर ने किसानों के धान को खरीदने के ताल्लुक से ऐलान करने पर आज रियासती सतह पर मुक़ीम किसानों में खुशी पाए जाने का इजहार किया। इख्तिताम से खबर नजर डालते हैं आज के अहम सुर्खियों पर। किसानों की जानिब से काश्त करदा पैदावार को सीएम केसीआर की जानिब से खरीदी अमल में लाने के ताल्लुक से ऐलान करने पर जिले कामारेड्डी के मुकाम पर रियासती वज़ीर टीआरएस कायदीन ने सीएम केसीआर की तस्वीर को दूध से नहलाया। तेलंगाना के हुक्मरान जमात टीआरएस पार्टी किसान दोस्त सरकार तेलंगाना के किसानों से धान की खरीदी का फैसला, केसीआर का तारीखी फैसला, रुकन कौंसिल कविता। चीफ मिनिस्टर केसीआर की जानिब से रूबे अमल में लाए जाने वाले तरक्याती स्कीमों से मुतासर होकर आलमूर शहर के बीजेपी व कांग्रेस पार्टी से वाबस्ता कायदीन ने टीआरएस पार्टी में जिले टीआरएस सदर आलमूर रुकन असम्बली पीयूसी कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी के हाथों शमूलियत इख्तियार की। फ्लो लीडर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अकबरुद्दीन अवैसी को निर्मल और निज़ामाबाद के 2012 में मुनक़दा इंतखाबी जलसिया में नफरत अंगेज तकरीर करने के मुकदमे में अरकान पार्लियामेंट व असम्बली के खुसूसी नामपली कोर्ट में आज बाइज्जत बरी करार दिया गया। फैसले के ऐलान के साथ ही मुहिब्बान मजलिस में खुशी की लहर। यासंगी सीजन का सारा धान खरीदने चीफ मिनिस्टर का ऐलान, जियो 111 मंजूर, 6 खानगी यूनिवर्सिटीज को मंजूरी, मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज के 3500 जायदादों पर तकर्रुरात काबीना के फैसले। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।